بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ آغاز میں آپ کو بتائیں پشاور ہائی کورٹ اسلام آباد کے سیل کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم کے استفسار پر ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا شاہ فیصل اتمان خیل نے بتایا کہ سی ڈی اے کے حکم پر کے پی ہاؤس کو سیل کیا گیا ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ سی ڈی اے خود مختار ادارہ ہے، ہماری جورسڈکشن نہیں ہے، ہماری جورسڈکشن میں وفاق ہے، سی ڈی اے بلڈنگ کنٹرولنگ اتھارٹی ہے۔ یہ ہاؤس صوبے کے عوام کا ہے، آپ لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں نہیں جاتے؟ چیف جسٹس سے کہا پارٹی بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر کارروائی وفاق کی ہو تو ہم نوٹس کرتے ہیں، آپ لوگ وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں۔ محمد طیب مزید بتائیں گے۔ طیب بتائیے گا جو سیل کیا گیا سی ڈی اے کے حکم پر کے پی ہاؤس، اس کے حوالے سے اہم سماعت ہوئی ہے۔ جی بالکل، پشاور ہائی کورٹ میں جو ہے سی ڈی اے کی جو کے پی ہاؤس سیل کیا ہے اس کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ سی ڈی اے نے کے پی ہاؤس کو جو ہے وہ سیل کیا ہے اور وہاں پر سینکڑوں افراد کو جو ہے وہ یرغمال بنایا ہے، اور سی ڈی اے نے یہ کارروائی جو ہے وہ غیر قانونی تعمیرات کی حال میں کی ہے۔ کے پی ہاؤس جو ہے 1975 میں جو ہے وہ تعمیر کی گئی تھی اور اس وقت بھی سی ڈی اے موجود تھا، اور یہ اقدام جو ہے سی ڈی اے کی غیر قانونی ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ تو سی ڈی اے کا اقدام ہے، یہ تو وفاق کا نہیں ہے، یہ ہمارے جورسڈکشن میں جو ہے وفاق آتا ہے۔ سی ڈی اے تو ایک خود مختار ادارہ ہے، وہاں ہم وہ ایک بلڈنگ اتھارٹی ہے، وہاں پر ہم کیسے جو ہے کارروائی کر سکتے ہیں، جس پر جو ہے ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ یہ کے پی ہاؤس ہے اور یہ خیبر پختونخوا کی جو ہے پراپرٹی ہے، لہٰذا آپ اس میں آرڈر کریں اور اس کو جو سیل کرنے کا حکم ہے سی ڈی اے کا اس کو کالعدم کر دے اور ڈی سیل کر دے کے پی ہاؤس کو، جس پر جو ہے وہ چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں، یہ اس طرح نہیں ہے، یہ جورسڈکشن جو ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے، آپ وہاں جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا کہا گیا ہے۔ بہت شکریہ، محمد طیب آگاہ کر رہے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ایک پارٹی کی طرف سے وفاق پر دن رات چڑھائی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جو کوئی 2014 میں ہوا اب بھی وہی دہرایا جا رہا ہے، لیکن اس بار ایسی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وفاقی کابینہ سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا دشمن پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ ایک جتھے کو پاکستان کی ترقی منظور نہیں ہے، احتجاج میں افغان شہری اور پولیس اہلکار تھے، فائرنگ بھی کی گئی، یہ ملک سے دشمنی ہے۔ جب تک افراتفری، شور و غل اور دھرنے ہوں گے تو کون پاکستان آنے کا رسک لے گا اور سرمایہ کاری کرے گا؟ ترقی کے راستے میں رکاوٹیں منظم سازش کے تحت ڈالی جا رہی ہیں۔ آئی ایم ایف پروگرام، مہنگائی میں کمی، برآمدات اور ترسیلات زر میں اضافہ ہوا۔ پی ٹی آئی کو فکر کھا رہی ہے کہ معیشت سنبھل گئی تو اسے کون پوچھے گا؟ میں وفاق کے اوپر دن رات چڑھائی کی جا رہی ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، دشنام ترازی کی جا رہی ہے، اور ایک انتہائی افسوسناک بیہودہ گفتگو کی جا رہی ہے۔ 2014-15 کو جو کچھ کیا گیا اور پاکستان کے خلاف ناپاک جو عزائم تھے دشمنوں کے اور یہاں پر گھس بیٹھیوں کے بھی، اس کا یہ ریپلیکا ہے۔ کے پی سے وزیر اعلیٰ کی ان کی سربراہی میں جو اٹک میں ابھی پرسوں آپ نے دیکھا ایک میدان اپنے لگا ہوا تھا، فائرنگ کی، ان کے جو جلوس تھے اس میں یہ بات اب اٹ از اسٹیبلشڈ بیانڈ اینی رے آف ڈاؤٹ کہ ان کے جلوس میں افغان تھے شہری، ان کے جلوس میں سرکاری پولیس کے لوگ تھے اور دوسرے اہلکار تھے، ان کے جلوس میں موجود تھے۔ ایک جتھا ہے، اس کو یہ منظور نہیں کہ پاکستان ترقی کرے، غریب کی حالت سنور سکے، مہنگائی کا بوجھ کم ہو۔ ان کو دن رات یہ غم کھائے جا رہا ہے اور وہ اس میں بالکل لوٹ پوٹ ہیں کہ بھئی اگر اکانومی سنبھل گئی، معیشت اگر پاؤں پہ کھڑی ہو گئی تو پھر ہمیں کون پوچھے گا؟ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ کراچی واقعے پر افسوس اور شرمندگی ہے۔ بشام کے بعد کراچی میں چینی انجینئرز پر حملہ بدقسمتی ہے۔ بشام واقعے پر چین نے تشویش کا اظہار کیا تھا۔ ہم دوروں کے موقع پر چینی انجینئرز کو نشانہ بنایا گیا۔ چینی عوام کے غم میں پاکستانی حکومت اور عوام برابر کے شریک ہیں۔ چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے سخت سے سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف ہمارا حوصلہ پہلے سے زیادہ مضبوط۔ پاکستان کی جو سی او ہے اس کی بہت سالوں بعد مہمان نوازی کا موقع مل رہا ہے۔ ایس سی او کے موقع پر چینی دوستوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ کراچی میں ایک ہمارے جو عظیم دوست چین کے یہاں پر جو انجینئرز ہیں وہ کل 2
وہ مارے گئے ایک دہشت گردی کے حملے میں اور ایک زخمی ہوا، اس کے ساتھ پاکستانی بھی زخمی ہوئے۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا جو کہ بشام کے بعد یہ واقعہ ہوا، اور کل میں وہاں پر گیا اپنے کولیگ کے ساتھ اور ان سے اظہار افسوس کیا اور ان کو بتایا کہ تمام تر کاوشوں کے باوجود بھی یہ واقعہ ہوا ہے، جس سے ہمیں افسوس ہے، شرمندگی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم معاملات کو یہیں چھوڑ دیں۔ ہمارا حوصلہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے اور انشاءاللہ ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے ان معاملات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اور سیکورٹی کو انبریچبل بنانے کے لیے۔ نائب وزیر اعظم صاحبدار تقریب سے خطاب کریں، آپ کو اسلام آباد لیے چلے۔ Excellencies, media friends, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and very good afternoon. It gives me indeed a great pleasure to join our dear brothers from the Kingdom of Saudi Arabia to sign various agreements which you all witness now on reconstruction and rehabilitation projects being undertaken by the King Salman Humanitarian Aid and Relief Center in Pakistan. On behalf of the people and the government of Pakistan, I extend my deep and sincere gratitude to the Kingdom of Saudi Arabia for its continued support and assistance to Pakistan in good times as well as in difficult phases. These agreements which you all witnessed just now would serve as enduring testament to the time-tested and fraternal relations between our two great countries. Ladies and gentlemen, Pakistan and Saudi Arabia share a unique bond and has no parallel. The love and affection and a sense of brotherhood shared by our people cannot be seen in other parts of the world. We cherish each other's successes as our common successes. We also share each other's pain and sorrow and have never shied away from extending our support to each other. Our history is replete with such examples of friendship and brotherhood. In recent times, Saudi Arabia has been a solid rock, helping us navigate difficult economic challenges. The Kingdom's support has been critical in enabling us to stand on our own feet. And the recent one is their support for the conclusion of IMF program, which has just been few days back concluded in Washington. In the same vein, extensive rehabilitation, recovery, and reconstruction activities following the catastrophe floods of 2022 is one such area where our brothers from Saudi Arabia led the way and extended enormous support to Pakistan. Excellencies, ladies and gentlemen, through CARES relief, the people and government of Kingdom channeled their love and generosity for their brethren in Pakistan. We remain ever grateful to them and will never forget their act of kindness and generosity towards their brethren in hour of need in our beloved country. Pakistan is a resilient nation. Despite facing serious natural calamities in recent years, we have risen back to our feet, alhamdulillah. This has been made possible by the resolve
and determination of people of Pakistan and help and support of our very dear friends like Saudi Arabia and other brotherly countries from the international community. Ladies and gentlemen, as a country that is among the most at risk from climate change, you know we only emit less than 1% carbon emissions globally, and we are one of the most 7 vulnerable countries in the world. And Flash Floods 2022 speaks all. But Pakistan is fully aware of the challenges that lay ahead. The floods of 2022 showed the scale of climate change related threats that Pakistan could face in future as well. More than 33 million people were affected across the country with great loss of life and infrastructure, which amounted to $34 billion. And these all numbers were worked out by the UNDP, World Bank, Asian Development Bank, assisted by Planning Division of Pakistan. The support of the global community, Pakistan is seeking to build back even better infrastructure, what they call 4RF. We are focused on all the key areas, including mitigation and adaptation to become a more climate resilient country. This remains one of the top priority areas of our government led by Mia Muhammad Shehbaz Sharif as Prime Minister. Ladies and gentlemen, when the story of Pakistan's recovery and reconstruction आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद में कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह के कत्ल का मुकदमा थाना नून में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा में बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर आजम सवाती को नामजद किया गया। मुकदमा में बैरिस्टर सैफ उमर अयूब आमिर मुगल समेत 500 नामालूम अफराद को नामजद किया गया है। मुकदमा में इक़्ताम कत्ल अगवा और दहशत गर्दी समेत 12 दफात शामिल की गई हैं। एफआईआर के मतन के मुताबिक आमिर मुगल ने शुरका के साथ मिलकर कांस्टेबल अब्दुल हमीद को जबरदस्ती पकड़ा। अब्दुल हमीद पर लातों, मुक्कों, डंडों और पत्थरों से तशद्दुद किया गया। आमिर मुगल और साथी पुलिस पर फायरिंग करते हुए अब्दुल हमीद को अगवा करके ले गए। मुलजिमान अब्दुल हमीद को बडाना लिंक रोड पर बेहोशी और जख्मी हालत में छोड़कर फरार हो गए। अब्दुल हमीद को जख्मी हालत में पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस हवाले से आपको आगाह करें कि 500 नामालूम अफराद को भी नामजद किया गया है। मुकदमा में इक़दाम कत्ल, अगवा और दहशतगर्दी समेत 12 दफात को शामिल किया गया है। कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह के कत्ल का मुकदमा थाना नून में दर्ज कर लिया गया है। साबिक सदर आरिफ अलवी कुरान और हदीस के बाद किसी मुल्क का आइन होता है। कहते हैं मुसलमानों का कानून हमेशा कुरान से शुरू होता है। हम अपने बच्चों को क्या तरबियत करेंगे जहां कानून इंसाफ नहीं होगा। सिंध हाई कोर्ट बार के ओहदेदारों से गुफ्तगू करते हुए आरिफ अलवी का कहना था कि अदलिया के साथ जो कुछ हो रहा है वो सियासी है। हमारी जंग को छोड़ें, हम लड़ते रहेंगे, हम आप लोगों के साथ हैं। ये शख्सी तब्दीलियां कभी चलेंगी नहीं। ये आइन के अंदर ये तब्दीली भी उन फैसलों की किताब में आएंगे जो जस्टिस मुनीर साहब से शुरू हुआ था और आज तक मुख्तलिफ अंदाज से चल रहा है। अगर अदलिया के अंदर कोई तब्दीली लानी है तो लोअर कोर्ट्स के अंदर जो लाखों लोग परेशान हैं वहाँ से शुरू होनी थी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मसला छेड़ देना और उस पार्लियामेंट के जरिए तब्दीली लाना जो फॉर्म 47 वाली है, जिसके अंदर कराची भी रिप्रेजेंटेड नहीं है, उस पार्लियामेंट में तो कानून पास करना भी गलत होगा। मगर क्योंकि असेंबली को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हद तक ज़रूर गई है उसके अंदर कि चैलेंज करती रही उसके एग्जिस्टेंस के अंदर, मगर आइन को तब्दील करने के लिए ना हम तैयार हैं। तो असल में हकीकत इंसानों को भूल कर कंक्रीट की पूजा करने लगे सिर्फ दिखाने के लिए। एक नॉन पॉलिटिकल कैफियत है जिसके अंदर उसको इस अंदाज से मस्त करने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सेंटर तलाल चौधरी की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा अली अमीन गंडापुर दोबारा इस्लामाबाद आने के काबिल तो नहीं रहे, खुद ये गायब हो गए और लोगों को छोड़ गए कि वो तोड़ फोड़ करें। पीटीआई वाले बातचीत के भी काबिल नहीं है। इन्होंने हमेशा आम कारकुन और पाकिस्तान को खराब करने की कोशिश की है। तलाल चौधरी ने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। हमेशा एक ड्रामा करते हैं, आम कारकुनों को
اور پاکستان کو خراب کرتے ہیں. وہ کارکن بیچارے رل گئے ہیں. یہ سب لوگ نہ اس دن خود اے سیوں والے کمروں میں چلے جاتے ہیں, خود یہ غائب ہو گئے اور لوگوں کو یہ چھوڑ گیا کہ وہ توڑ پھوڑ کریں, اور اس کے بعد گرفتار ہوئے ہیں بہت سارے اور بے یار مددگار ہیں. نقصان یا پاکستان کا ہوا ہے, توڑ پھوڑ سے پاکستان میں اربوں روپے کا ہوا ہے, اور فائدہ تو کسی کا بھی نہیں ہوا. میرا خیال ہے کہ دوبارہ آنے کے قابل تو نہیں رہے.